خدا اے خدا. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. صدق اللہ مولانا العظیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہاں کے امام صاحب محترم، مؤذن محترم، یہاں کے ذمہ داران اور یہاں کے جتنے نماز پڑھنے والے ہیں، سب کے لیے آمین کہو. اللہ ہمارے آنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے. بہت تھکایا آیا ہوں کیونکہ صبح ہی فجر کے بعد سفر سے واپس آیا ہوں. کل لمبے سفر سے واپس آنا ہوا ہے، لیکن خیر یہاں آپ لوگوں کو دیکھ کر اور بڑی خوشی ہوئی کہ ایک اچھے اللہ کے گھر میں جمعہ کے دن ہم جمع ہیں اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر جمع ہے. اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے، بولو آمین. میرے پیاروں میرے پیاروں میرے پیاروں میرے پیاروں، مجھے کل ملا کر 3 باتیں آپ کے سامنے کرنا ہے. دعا کرو کہ وقت میں وہ 3 باتیں مکمل ہو جائے، جس میں سب سے پہلی بات یہ کرنا ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا احسان ہے کہ اللہ نے ہم سب کو کلمے کی دولت سے مالا مال کیا ہے. بولو لا الہ ساتھ میں الا اللہ محمد الرسول اللہ. ایک عجب بات ہے، اللہ کو ہمارا ایمان کتنا پسند آتا ہوگا. پورا مجمع بولے یہاں جتنے بیٹھے، ہم نے کسی نے اللہ کو دیکھا؟ آواز نہیں آ رہی؟ اچھا، کل پرسوں دیکھیں گے؟ نہیں، قیامت میں دیکھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ اللہ نے فرمایا میرے بندو تمہاری آنکھ میں طاقت ہی نہیں. اللہ نے ہم کو فرمایا تمہاری آنکھ میں طاقت ہی نہیں کہ تم مجھے دیکھ سکو. کیونکہ پورا مجمع بولے اللہ بہت 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 بڑا. اللہ کتنا بڑا میں آپ کو ایک مثال کے طور پر بتاؤں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کتنے بڑے ہیں، تو اللہ کا جو عرش ہے، بولو اللہ کا جو عرش یعنی اللہ کی آفس، اللہ کا جو عرش، اللہ کی جو کرسی ہے، 7 آسمان اور 7 زمین اس کے سامنے ایک چھوٹی انگوٹھی کے برابر ہے. یعنی اللہ کا عرش اور اللہ کی کرسی، اس کے مقابلے میں 7 آسمان 7 زمینوں کو رکھو تو چھوٹی انگوٹھی کی طرح 7 آسمان اور 7 زمین نظر آئیں گے. سوچو اللہ کا عرش کتنا 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 بڑا ہوگا، اور عرش سے بڑی اللہ کی کرسی کتنی بڑی ہوگی. اور جب اللہ کا عرش اتنا بڑا ہوگا تو اللہ کی قسم عرش والا اللہ خود کتنا بڑا ہوگا، کرسی والا اللہ خود کتنا بڑا ہوگا. اسی لیے اللہ نے فرمایا میں عرش والا. بولو ساتھ میں بولو، اللہ فرماتے میں عرش والا اور میں جو چاہوں کروں گا، مجھے کوئی روکنے والا. اللہ نے فرمایا، پڑھو یاد ہو تو میرے ساتھ میں پڑھنا. اللہ نے فرمایا ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید وهو الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما یرید. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میری پکڑ بہت خطرناک ہوگی. اللہ فرماتے پورا مجمع بولے نہ شروع میں کون اللہ، بیچ میں کون اللہ، اخیر میں کون اللہ. اللہ فرماتے میں عرش والا، میری مرضی جو چاہوں میں کروں. میرے پیاروں، ہمارا ایمان اللہ کی قسم کتنا پیارا ایمان ہوگا. ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے مگر یقین ہے. بولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور جس کا یقین مضبوط ہوتا ہے نا اللہ ناممکن کو بھی ممکن کرا دیتا ہے. یہ کلمہ بہت پیارا ہے. پھر بولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول. پڑھا آپ نے کلمہ پڑھا بولو پڑھا. میں نے پڑھا. کیا ملا؟ اللہ فرماتے تیری نظر میں تو نے ایک بار کلمہ پڑھا
میری نظر میں نے ایک بار کلمہ پڑھا. اللہ فرماتے تو نے کلمہ نہیں پڑھا, تو نے جیسا کلمہ شروع کر دیا میں نے ایک درخت کو لگا دیا جو تیرے جنت کا درخت ہے, جس کی شروعات زمین میں ہوتی ہے اور جس کا ختم آسمانوں پر ہوتا ہے. ایک مرتبہ کلمہ پڑھو, اللہ ایک درخت جنت کا لگا دیتا جس کی جڑیں کہاں پر ہے؟ زمین میں, اور اس کی شاخیں کہاں پر ہے؟ پڑھو میرے ساتھ میں پڑھو. اللہ نے فرمایا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پورا مجمع پڑھے لا الہ, پورا مجمع لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ فرماتے میرے بندو تم نے کلمہ پڑھ لیا, تمہاری نظر میں کلمہ, پڑھنے والے کی نظر میں کلمہ, ارے سننے والے کی نظر میں کلمہ, ارے بولنے والے کی نظر میں کلمہ. اللہ فرماتے تمہاری نظر میں کلمہ ہے, تو نے کلمہ مکمل کیا, میں نے جنت کا درخت لگا دیا کشجرۃ طیبہ. اچھا وہ درخت کیسا ہے؟ اصلها ثابت, اس کی جڑیں زمین میں ہیں اور اس کی شاخیں اللہ نے آسمانوں تک پہنچا دی ہے. تو پڑھتے رہیں گے لا الہ, مضبوط لا الہ. میں نے کہا نا 3 باتیں کرنا. پہلی بات یہی کرنا لا الہ, اور جب کلمہ مضبوط ہوتا ہے نا, اے سنو کلمہ مضبوط ہوتا ہے نا, اللہ کی قسم ناممکن بھی ممکن ہوتا ہے. ارے بولو ناممکن بھی ممکن ہوتا. آپ نے ایک اللہ کے ولی کا نام سنا ہوگا, دیکھو سنا ہو تو پھٹافٹ ہاں بولنا, ادھر ادھر مت کرنا. سنا ہے پیران پیر عالم ربانی فیض سبحانی, بولو شیخ عبد القادر جیلانی. یہ اللہ کے ولی تھے نا, مضبوط لا الہ اعلان ہوتا تھا, پیران پیر کا اعلان ہوتا تھا لا الہ الا اللہ کو مضبوط کر لو تدخل الجنت بسلام آمنین. اعلان کرتے تھے غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, اپنے دل میں کلمہ مضبوط کر لو, بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جاؤ گے. میرے پیاروں شیخ عبد القادر جیلانی کا کلمہ کتنا مضبوط ہوگا. ابھی رمضان کا مہینہ گیا نا, ہاں یا نا؟ میں مردوں میں ہوں نا, آپ کی آواز پردہ تو نہیں نا, تو بولو نا میرے ساتھ. ابھی رمضان کا مہینہ گیا نا, ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا سحری افطاری. اگر کوئی ہمارے محلے میں یہ پھلواڑی میں کوئی عالم آ جائے تو ہر آدمی چاہتا ہے اے مولانا کو بولو نا میرے گھر میں افطاری کرے, ارے مولانا کو بولو نا میرے گھر میں افطاری کرے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بغداد کے ایک گاؤں میں گئے, اور رمضان کا مہینہ, ارے پورا گاؤں جمع ہو گیا, حضرت افطاری تو میرے گھر پر ہوگی. اور دوسرے نے کہا حضرت افطاری میرے گھر پر ہوگی, اور تیسرا کہتا حضرت افطاری میرے گھر پر ہوگی. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خادم سے کہا دیکھو دیکھو بھائی افطاری کی کون کون دعوت دیتا ہے؟ کل ملا کر 71 آدمیوں نے دعوت دی. کتنے آدمیوں نے؟ اور حضرت نے سب کو کہا فکر کی کوئی بات نہیں, ہم پہنچ جائیں گے. اب جب افطار کا وقت آیا, اب تو وہی ایک چھوٹی سی جھوپڑی تھی, اس میں بیٹھے تھے. تو جو خادم ہوتا نا, یہ خادم بہت ڈینجر ہوتے. یہ دیکھو یہ ہمارے بیٹھے بولتے, یعنی بیچارہ شیخ تو 4 لقمے کھاتا ہے, اس کے 12 لقمے کاٹ کر کے کھاتا. تو خادم نے کہا حضرت افطاری کو بہت کم ٹائم باقی ہے, 71 گھر میں آپ نے دعوت قبول کی ہے, کیسے جائیں گے, کیا کریں گے؟ اور ایک مومن کی زبان ہے, مومن کی زبان پکی ہوتی. وہ خادم کو بھوک بہت لگی ہوگی. تو حضرت نے مسکرا کر فرمایا تم ہی دیکھ لو نا 71 میں سے کہاں جانے جیسا ہے, دیکھ لو نا. حضرت امتحان لے رہے, دیکھ لو نا. تو برابر دیکھ رہا ہے مال ملیدہ کہاں پہ زیادہ ہوئے گا. پھر کہتا ہے حضرت یہ جو 6 نمبر والا ہے نا, 6 نمبر والا, اس کے یہاں میرے کو لگتا کہ جانے جیسا. حضرت نے کہا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ. اب اور افطاری کا وقت قریب, حضرت وہ 6 نمبر. حضرت نے فرمایا لاؤ کھجور پانی لے کر آؤ. کھجور پانی لایا گیا, اور خادم کا چہرہ تو چھوٹا چھوٹا ہو گیا. کھجور پانی لایا گیا, اور جو کچھ تھا وہ سب نے افطار کر لیا. تو خادم کہنے لگے حضرت وہ 71 آدمی کتنے ناراض ہوئے ہوں گے. کہا خاموش رہو, کوئی بات نہیں, یہاں افطار ہو گیا. بولو یہاں افطار ہو گیا. وہی کھجور پر, پانی پر, تھوڑا بہت کھانے پر, جو کی روٹی پر افطار ہو گیا. اب ظاہری بات ہے حضرت کا بیان ہونے والا, تراویح ہونے والی, اور پورا مجمع
مجمع آیا اور تراویح کے بعد جو حضرت کو مبارکبادی دے، حضرت آپ ہمارے گھر پر آئے، آپ کا بہت بہت شکریہ. وہ دوسرا کہے آپ ہمارے گھر پر آئے، بہت بہت شکریہ. وہ تیسرا کہے. 71 آدمیوں نے شکریہ ادا کیا. جب سب چلے گئے تو خادم کہتا ہم تو ایک کے بھی گھر پر نہیں گئے اور 71 آدمیوں کا شکریہ. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جس کا دل اللہ کی محبت سے لگتا ہے اللہ ناممکن کو بھی ممکن کر دیتا ہے. اور فرمایا جو اللہ کا ولی ہوتا ہے زمین پر بولتا ہے آسمان پر فیصلہ ہو جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ کلمہ لا الہ. ہمارا کلمہ بھی مضبوط نہیں انشاءاللہ؟ ہاں یا نہیں؟ ساتھ میں بولو لا الہ. شیخ عبد القادر جیلانی کی بات آئی تو ایک بات بتاؤں. ان کا ایک اسٹوڈنٹ بولو، شاگرد بولو یا مرید بولو، ان کا نام ہے شیخ ابو محمد الزبال. کیا نام ہے؟ شیخ ابو محمد الزبال. میں اس لیے نام لے رہا ہوں کہ وہ بھی بعد میں بہت بڑے اللہ کے ولی بنے. تو یہ جو ان کے اسٹوڈنٹ تھے نا، اسٹوڈنٹ ہمیشہ سوچے کہ یہ میرے شیخ ہے. کون بولو؟ شیخ عبد القادر جیلانی. یہ کچھ ایسا عجب بتاوے نا کہ میرا دل خوش ہو جاوے. یہ سوچتے رہے. 8 سال ہو گئے. کتنے سال؟ لیکن ایسا کچھ عجب دیکھا نہیں. ایک دن شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آگے جا رہے ہیں، ہاتھ میں لوٹا ہے. بولو ہاتھ میں کیا ہے؟ آواز سے بولو نا، ہاتھ میں کیا ہے؟ لوٹا. اور پیچھے وہی خادم، وہی شاگرد، وہی مرید شیخ ابو محمد الزبال. کہتے میرے دل میں خیال آیا آج حضرت کے ہاتھ میں لوٹا ہے، کچھ لوٹے میں کچھ بتا دے وے. پھر خیال آیا کچھ لوٹے میں بتا دے وے. پھر خیال آیا کچھ لوٹے میں بتا دے وے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں لوٹا تھا. عالم ربانی فیض سبحانی غوث پاک یوں لوٹے کو لیا، یوں زمین پہ پٹکنا تھا کہ نور نکلنا آسمان تک شروع ہو گیا. اور پھر اپنے پیچھے دیکھا، کہا او میرے مرید تم کو دیکھنا تھا نا، دیکھ لیا. دیکھا لوٹے میں سے نور نکلا ہے. جس کے لوٹے میں سے نور نکلتا ہوگا اس کے دل میں ایمان کا نور کتنا بھرا ہوا ہوگا. لیکن شرط کیا ہے؟ کنڈیشن کیا ہے؟ کیا مضبوط کرنے کا؟ لا الہ. آج ہمارا بہت عجیب حال ہے. مولانا حذیفہ صاحب بہت عجیب حال ہے. ابھی غوث پاک کا نام آئے گا تو سب چلائیں گے. نام پہ جھومتے ہیں اور کام پہ گھوم جاتے ہیں. صحیح ہے کہ نہیں؟ چلو شروع کریں. بولو نا بھائی غوث پاک کا دامن نہیں، جو ہم کرتے وہ بولو نا. غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے. آگے بولو نا. خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. بولو نا. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑیں گے. علی مرتضیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. میدان کربلا میں شہید ہونے والے نبی کے نواسے حضرت حسین کا دامن. جیب میں مسواک ہے، چہرے پہ پوری داڑھی ہے، آج فجر کی نماز پڑھی ہے، ہمارا کپڑا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا نبی کے طریقے پر ہے. ہمارے موبائل میں جو گناہ ہوتے ہیں غوث کا دامن ہے. ہمارے موبائل میں جو یوٹیوب ہے خواجہ معین الدین چشتی کا دامن ہے. ہمارے موبائل میں زنا ہوتا ہے، چوری ہوتی ہے، ایپیسوڈ پر ایپیسوڈ، اور آخری درجے کی ننگا گیری کی جاتی ہے. یہ میدان کربلا میں شہید ہونے والے حضرت حسین کا دامن ہے. ہم سے بڑا غدار اور نمک حرام کوئی نہیں ہوگا جو چلائے گا غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے. اور جب کہتے پکڑ تو پکڑنے کو تو تیار ہے نہیں، تو نہیں چھوڑیں گے. پہلے پکڑے گا پھر چھوڑے گا، یا بغیر پکڑے نہیں چھوڑے گا. غوث پاک نہیں. آپ لوگ ناراض ہو رہے ہو؟ نہیں ناراض تو نہیں ہو رہے ہو نا؟ نہیں ہوں گے تو کیا کرو گے؟ میں جو سوال کر رہا ہوں غوث پاک سے محبت ہے ہاں یا نہیں؟ دیکھو ایک قاعدہ یاد رکھو، نبی آنے والے، بولو نبی آنے والے. ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا، کوئی پیغمبر آنے والا، کوئی رسول آنے والا، کوئی پروفٹ آنے والا نہیں. اللہ نے نبوت کا دروازہ کلوز بند کر دیا. اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اللہ نے فرمایا میرے نبی کے بعد پورا مجمع بولے کوئی نبی آنے والا. نبوت کا دروازہ بند ہوا، ولایت کا دروازہ بند. پہلے بھی ولی تھے، بولو نا. پہلے بھی ولیوں کی جماعت تھی، ابھی بھی ولیوں کی جماعت ہے، اور قیامت تک اولیاء کرام کی جماعت رہے گی. لیکن ظاہری بات تھے، ہے اور رہیں گے. سب کے صدر کون؟ سارے اولیاء کرام کی صدارت کی کرسی
اگر ملی ہے تو پیران پیر عالم ربانی فیض سبحانی، بولو شیخ عبد القادر جیلانی۔ تو آپ لوگ محبت کرتے ہیں؟ بھائی ٹائم بہت کم ہے یہاں، ہاں بولو یا نہ بولو۔ میں تم کو تمہاری شادی کے بارے میں نہیں پوچھ رہا ہوں، ایک اللہ کے ولی کے بارے میں پوچھا۔ بھائی محبت کرتے ہیں؟ ایسا نہ بولو، ایسا بولتے تو میرے کو نہیں اچھا لگتا۔ بولو ہم سارے ولیوں کے ساتھ محبت کرتے تھے، بولو محبت کرتے تھے، کرتے تھے، اور جب تک جان میں جان رہے گی شیخ عبد القادر کیا سارے ولیوں سے محبت کرتے رہیں گے، بولو انشاءاللہ۔ ہاں تو مطلب ہے کہ محبت کرتے ہیں کس سے؟ عالم ربانی شیخ عبد القادر۔ محبت کرتے ہیں؟ کرتے ہیں منا بھائی؟ صحیح کرتے ہیں، تم بھی؟ ان کے ابا کا نام کیا ہے؟ نہیں آپ لوگ محبت کرتے تو ابا کا نام تو معلوم ہوگا نا۔ ارے آپ گھر میں جاؤ، ابھی جمعہ کی نماز پڑھ کے گھر میں جاؤ، شادی والوں کو کہتا ہوں، گھر میں جاؤ اور جا کر یوں کرو، اے بھائی جمعہ پڑھ کے آیا، ارے وہ بتا نا، اپنی بیوی کو بولے، ارے وہ بتا نا وہ تیرے باپ کا نام کیا ہے، بتاؤ کھانا ملے گا؟ کیا بولے گی معلوم؟ 10 سال سے میرے نکاح میں ہو، 10 سال سے تم کو میرے باپ کا نام نہیں معلوم ہے؟ ارے 10 سال سے بیوی کے باپ کا نام نہیں معلوم ہے تو کھانا نہیں ملا۔ ہم 50 سال سے غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ کوئی ہم کو راستے میں پوچھے غوث پاک کے ابا کا نام بتا، تو کیا بولیں گے؟ نہیں معلوم۔ تو کہے گا کائے کو چھوڑنے پکڑنے کی بات کرتا ہے بھائی، نہیں معلوم آپ کو؟ چلو آج میں آپ کو بتا دوں۔ اچھا چلو ابا کا نام نہیں معلوم نا، شیخ عبد القادر جیلانی کے ابا کا نام نہیں معلوم، بولو نہیں معلوم نا، دادا کا نام بتاؤ۔ اب یہ لوگ کہتے ہوں گے کتنا بڑا پاولی ہے، ابا کا نہیں معلوم تو دادا کا پوچھ رہا ہے۔ لیکن آج میں آپ کو بتا دوں، بھائی پیچھے مت دیکھو، آتے جاتے رہیں گے، جو دیر میں آئے، اب ہمارا بھی کیا قصور ہے اس میں، جگہ چھوٹی ہے دیر میں آوے، لیکن اتنی بات یاد رکھو کہ اس وقت جو بات ہو رہی ہے بہت بڑے اللہ کے ولی کی بات ہو رہی۔ دعا کرو اللہ ہم کو بھی اپنا ولی بنا دے وے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ابا کا نام، آئندہ کوئی پھلواڑی میں پوچھے تو بتا دینا شیخ موسیٰ، بولو۔ ان کو لوگ کہتے تھے ابو صالح، کیونکہ نیکی میں پہاڑ کی طرح تھے، تو شیخ موسیٰ کے نام سے لوگ یاد نہیں کرتے تھے، باقی نام موسیٰ تھا، لیکن لوگ کیا کہتے تھے؟ ابو صالح، اور ان کا سرنیم تھا جنگی، بولو سرنیم کیا تھا؟ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ابا کا نام شیخ موسیٰ ابو صالح جنگی، ان کے ابا کا نام شیخ عبداللہ، ان کے ابا کا نام شیخ یحییٰ الزاہد، ان کے ابا کا نام شیخ محمد، ان کے ابا کا نام شیخ داؤد، ان کے ابا کا نام شیخ موسیٰ ثانی، ان کے ابا کا نام شیخ عبداللہ ثانی، ان کے ابا کا نام شیخ موسیٰ الجون، ان کے ابا کا نام شیخ عبداللہ الجون، ان کے ابا کا نام شیخ حسن المحضی، ان کے ابا کا نام شیخ الحسین المثنی، اور ان کے ابا شہید کربلا حضرت حسین، اور ان کے ابا شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ کو یہ یاد تھا؟ موبائل کا یوٹیوب معلوم، فیس بک، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، جو سب سے گندا اور ناپاک ہم لے کے چلتے وہ معلوم، اور شیخ عبد القادر جیلانی کے ابا کا نام نہیں معلوم۔ خیر بات تو اس پر نہیں چل رہی تھی، بات پہلی اس پر چل رہی تھی ہم اپنا کلمہ مضبوط کریں گے۔ کون کون تیار ہے؟ بولو لا الہ، کہ یقین بنا لو بھائی، کرنے دھرنے والا کون؟ آواز نہیں آ رہی، بولو کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ، آج تک جو ہوا کرنے والا کون؟ اور شیخ عبد القادر جیلانی خود اعلان فرماتے، مسجد میں اعلان فرماتے، ایک اللہ توحید، ایک اللہ توحید، ایک اللہ تدخل الجنت بسلام آمنین، ایک اللہ کا دامن مضبوطی سے پکڑ لو، بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ اور ہمارا یقین ہے ہمارا اللہ ایک، بولو ہمارا اللہ اس کا کوئی شریک، ہم پیشانی جھکاوے تو، ہاں ہم رکوع کرے تو، ہم ہاتھ اٹھائے تو، اللہ کا کوئی شریک ہے؟ پڑھو نا قرآن میں لکھا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔
دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ اعلان کر دو قل هو اللہ احد، پورا مجمع بولے ہم سب کا اللہ اللہ الصمد، اللہ کسی کا محتاج، لم یلد ولم یولد، نہ جنا گیا، اللہ کسی کے ابا بھی نہیں، کسی کے بیٹے بھی نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کی قسم اللہ کی طرح کوئی معبود نہیں۔ آج پورا مجمع ایک ساتھ میں بولے ہم اللہ کو پا لیں گے انشاءاللہ، بولو اللہ کی معرفت مل جائے گی، بولو انشاءاللہ قیامت میں اللہ کا دیدار مل جائے گا، بولو انشاءاللہ۔ معلوم ہے قیامت میں اللہ کا دیدار ملے گا؟ ارے بولو وہ کیسے اللہ سامنے آئیں گے ہم کو نہیں معلوم، لیکن اللہ کہتے ہیں تم مجھے دیکھتے جاؤ گے اور تمہیں ایسا لگے گا کہ ایسا نور کا پردہ آپ نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اللہ کہتے قیامت میں میرا دیدار ہوگا۔ تو چلو پہلے یہ بات مضبوط کر لو، پھر ہم پوائنٹ پر آتے، بولو لا الہ۔ چلو اب دوسری بات پر آ جاؤ، محمد الرسول اللہ، ساتھ میں کہو ہمارے نبی سے بڑھ کر، آہستہ آہستہ مت بولو، ہمارے نبی سے بڑھ کر، ہمارے آقا سے بڑھ کر، ہم کو پیارے نبی سے محبت ہے، تھی، ہے اور پھر بولو محبت تھی، ہے اور تیرے چہرے پہ داڑھی کیوں نہیں ہے؟ جیب میں مسواک کیوں نہیں ہے؟ کتنے تو الماس حافظ الماس یہاں جمعہ پڑھنے آئے، ہاں ابھی کسی کی شادی میں جانے کا ہوتا نا، ہاں کیا استری وستری کر کے ٹی شرٹ اور جینس اور بیلٹ اور ہاتھ میں کڑا اور بال کی سٹائل۔ کبھی کبھی تو ہم لوگ نکاح پڑھانے جاتے نا، ہم کو ایسا ہوتا ہے کہ دلہا یہ ہوگا، بعد میں پتہ چلتا نا یہ تو دلہے کے ماموں کے مامے کا رشتہ دار ہے، یہ تو بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ ہے۔ لیکن آج اللہ کا گھر ہے، عید کا دن ہے، جمعہ عید کا دن ہے، رحمتوں کا دن ہے، مغفرت کا دن ہے، محبوبیت کا دن ہے، مقبولیت کا دن ہے، عزت کا دن ہے، شرافت کا دن ہے، کرامت کا دن ہے۔ تو یونیفارم تو دور کی بات، ٹوپی بھی نہیں، وہ مسجد کا پلاسٹک کا ٹوپلا لگا کے آتے ہیں، جب نماز ہو گئے تو یہ ٹوپلا چھوڑا چلا۔ اللہ کہتے ہوں گے غیروں کی شادی میں کتنا تیار ہو کر گیا، میرے گھر میں عید کے دن تیرے پاس ٹوپی کے پیسے نہیں تھے۔ اللہ کہتے جب میرے گھر کے واسطے پیسے نہیں ہیں تو آئندہ تیری روزی میں برکت بھی نہیں دوں گا۔ اس لیے میرے پیاروں یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد، ساتھ میں کہہ دو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، او معلوم ہے ابھی وقت بہت کم ہے، بہت کم وقت میرے کو دیتے ہیں، معلوم نہیں کیا معاملہ ہے، لیکن ایک واقعہ سنا دوں، کیونکہ ہمارے میاں بیوی کے تعلقات میں بہت لوچے ہوتے ہیں، فاروق بھائی ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ ہاں ارے بیوی کو کتنے لوگ مارتے ہیں اور سمجھتا ہے میں بہت ہوشیار ہوں، کتنے لوگ تو میں کہتا ہوں چلو بیوی کو مارتے نہیں ہے، نماز بھی پڑھتا، روزہ بھی رکھتا، زکوٰۃ بھی دیتا، جماعت میں بھی جاتا، خانقاہ میں بھی جاتا، میرے جیسے لمبے لمبے بیان بھی کرتا، اور گھر میں بیوی کو ٹارچر کرتا، تو بھی ایسی، تیری ماں بھی ایسی، تیرا باپ بھی ایسا، تو آئی میرے گھر میں قسمت پھوٹ گئی، تیری وجہ سے میری ماں مر گئی، تیری وجہ سے میرا باپ مر گیا۔ بولو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ حالانکہ میرے پیاروں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا سب سے اچھا مرد مومن کون، سب سے اچھا مرد مومن کون؟ ہمارے نبی نے یہ نہیں فرمایا جو تہجد پڑھے وہ بہت اچھا، ہمارے نبی نے فرمایا خیارکم لأہلکم، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو۔ بولو سبحان اللہ۔ تو میں آپ کو اس پر ایک واقعہ بتا رہا ہوں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ماں، بولو ہماری ماں، ہمارے نبی کی بیوی، وہ گھر میں روٹی پکا رہی ہے، ارے بولو گھر میں، میں گھر میں روٹی پکا، آپ کے گھر میں بھی عورتیں ہی پکاتی؟ بڑا مسئلہ ہے بھائی، ہاں پھولواڑی میں بہت مشکل ہے۔ تو حضرت عائشہ روٹی پکا رہی، اس زمانے میں ایسا بڑا تنور ہوتا تھا اور وہ روٹی کے پیڑے بنتے تھے، پھر اس کو لمبا کیا جاتا تھا اور یہ توے پر رکھا جاتا تھا۔ حضرت عائشہ روٹی بنا رہی ہے، اتنے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ارے قربان جاؤ، کاش کوئی ایسا شوہر ہوتا۔ ہمارے نبی نے سلام کے بعد پوچھا عائشہ میرا کچھ کام ہے، میں کچھ مدد کروں، کچھ روٹی پکانے میں مدد کروں؟ ہم لوگ کرتے ہیں ایسا گھر میں؟ ہم تو بولے نا اس کے باپ کا نوکر تھوڑی ہوں، اس کے باپ کا تھوڑی کھاتا ہوں میں بھی کام دھندا کر کے آیا ہوں۔
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور حضرت عائشہ نے کیا فرمایا, ہاں اللہ کے رسول آپ آ گئے, میرے کو ایک کام ہے, ذرا میں کام کر لو, آپ ذرا 3 روٹی باقی ہے آپ پکا لوگے نا. اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ عائشہ جاؤ, اتنے پیار سے کہا حمیرہ, حمیرہ یعنی میری بہت خوبصورت بیوی, جاؤ جاؤ. حضرت عائشہ اپنے کام میں گئی. اب کتنے 3 روٹی بنانی تھی, وہ 3 پیڑے تھے, اس کو یوں ایسے لمبے کیے اور ہمارے نبی نے ایک کو تنور پہ رکھا, دوسرے کو تنور پہ رکھا, تیسرے کو توا جو بڑا توا ہوتا ہے نا اسی کو تنور کہتے, اس پر رکھا. اب رکھا رکھا رکھا, وہ جیسے رکھا ویسا ہی. بھائی آپ نے دیکھا ہوگا تنور پہ اگر آپ روٹی رکھو تو روٹی پھول جاتی ہے, ہاں پھول جاتی ہے, اس کے بعد میں اس کا رنگ بدلتا ہے, اس کے بعد میں بہت دیر تک رکھو تو جل جاتی ہے. اب بہت دیر تک وہ روٹی ایسی ہی کہ ایسی ہمارے نبی دیکھ رہے ہیں. اتنے میں حضرت عائشہ آئی اور مسکرا کر کہنے لگی اللہ کے رسول 3 روٹی بھی آپ نے نہیں پکائی. 3 روٹی تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں پکی, تو آ جا. حضرت عائشہ آ گئی, دیکھ رہی ہے. پھر حضرت عائشہ نے بڑا چمچ لیا اور وہ روٹی کو یوں کر کے یوں الٹا کیا, پھر دیکھا وہ تو ویسی کی ویسی سفید کی سفید. تو حضرت عائشہ نے سوچا شاید نیچے آگ بجھ گئی ہوگی, تو یوں نیچے دیکھا تو لکڑے بھی جل رہے, آگ بھی جل رہی, دھواں بھی اٹھ رہا ہے, تو توا ٹھنڈا ہو گیا ہوگا. تنور پہ ہاتھ لگایا تو تنور بھی بہت گرم, تو نہیں پک رہی. تو حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول نہیں پکتی. تو ہمارے نبی نے فرمایا وہی تو میں بھی کہہ رہا تھا, جب مجھ سے نہیں پکی تو تجھ سے کہاں سے پکے گی. تو حضرت عائشہ نے کہا لیکن ایسا کیوں ہو رہا. اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے, بولو سبحان اللہ. اور حضرت جبرائیل نے آ کر کہا میرے مصطفیٰ تمہاری بیوی عائشہ بہت پیاری ہے, میرا سلام ان کو پہنچا دینا. حضرت جبرائیل نے پہلے حضرت عائشہ کو سلام پہنچایا اور اس کے بعد حضرت جبرائیل نے فرمایا کیا ہے. ہمارے نبی نے کہا روٹی پک نہیں رہی ہے, نہ مجھ سے پکی نہ عائشہ سے پکی. حضرت جبرائیل نے فرمایا میں بھی آؤں گا تو نہیں پکی گی. یہ روٹی اب پکنے والی نہیں, جلنے والی نہیں, کالی ہونے والی نہیں, اس پر دھبا آنے والا نہیں, اس پر کوئی داغ آنے والا نہیں, یہ تلے جانے والی نہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا لیکن ساری روٹیاں پک گئی, یہ 3 روٹی میں کیا ہوا. حضرت جبرائیل نے فرمایا میرے نبی آپ کا مبارک ہاتھ اس پر لگ گیا ہے. بولو بولو سبحان اللہ. علامہ رومی یہ واقعہ لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں جب نبی کا مبارک ہاتھ روٹی پر لگے, اللہ روٹی پر دنیا کی آگ کو حرام کر دیتا ہے, تو جب نبی کا چہرہ اور نبی کی شریعت ہم پر لگے, قسم اللہ کی جہنم تو دور کی بات, جہنم کا دھواں بھی ہم پر حرام ہو جائے گا. تو کون کون تیار ہے آج نبی کا دامن تھامے ہیں, بولو انشاءاللہ. پہلی بات لا الہ, دوسری بات محمد. اچھا میں اب خلاصہ بتا دوں, آخری بات, اگر ہم کو لا الہ الا اللہ مضبوط کرنا ہے, بولو کرنا ہے, ہاں بولو کرنا ہے. اتنی دیر میں تو جنید بھائی تیرے کتنے نکاح پڑھا دیا ہوتا. یہ ہمارا حاجی جنید اورا والا بہت خدمت گزار آدمی ہے, 30 سال سے میرا دوست ہے, اس میمن ہے, ہم میں بھی میمن ہی, اور میمن بہت ہوشیار ہوتا ہے. ہاں ابھی دیکھنا کیسے وصولی کریں گے میمن لوگ. تو حاجی جنید اورا والا ہے نا, میں نے اس کا سرنیم بدل دیا عورت والا, کیونکہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا, ہاتھ میں مار لگی. میں نے وہاں, میں انگلینڈ میں تھا, میں نے وہاں سب کو جمع کر کے میں نے کہا میرا دوست 30 سال کا میرا پرانا دوست ایکسیڈنٹ ہو گیا, میں انگلینڈ میں ہوں, سب مل کے دعائیں, پوری مسجد گچا گچ بھری ہوئی, آمین آمین. جیسا میں باہر نکلا ایک آدمی نے مجھے کہا یہ دیکھو موبائل پہ دیکھو, تو ایک عورت دعا مانگ رہی ہے اللہ جنید بھائی کو شفا دے دے, اللہ جنید بھائی کو شفا. میں نے کہا اللہ وہ کینسل, اسی کو جلنے دے. آ گیا کیا جنید بھائی. چلو بھائی آخری بات کے لیے کون کون تیار ہے, ہاتھ اوپر کرے بھائی ماشاءاللہ. دیکھو پہلے ایک مرتبہ پھر بولو لا الہ, مضبوط کرنا ہے, بولو کلمہ مضبوط کرنا ہے. اور نمبر 2 مصطفیٰ کا دامن تھامنا ہے. کون کون تیار ہے, ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن, آپ بلند آواز سے بولو مصطفیٰ کا دامن. یہ دونوں کام اگر کرنا ہو, قسم اللہ کی, ڈاکٹر وہ اچھا ہوتا ہے جو بیماری بھی بتائے اور علاج بھی بتائے. ورنہ صرف بیماری بتائے, تیرے کو کینسر بھی ہے, تیرے کو ڈائبٹیز بھی ہے, تیرے کو شوگر بھی ہے, تیرے کو پریشر بھی ہے, ڈاکٹر علاج کا میرے کو نہیں معلوم, تو کہیں گے ڈاکٹر کا کیا حجام تھا. اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں لا الہ الا اللہ ہمارا کمزور, مصطفیٰ کا دامن برابر ہمارے ہاتھ میں نہیں. یہ 2 بیماریاں ہیں, لا الہ الا اللہ کمزور, مصطفیٰ کا دامن برابر ہمارے ہاتھ میں نہیں. علاج کیا کرنا, 5 وقت کی نماز پڑھ لے, آٹومیٹک اللہ بھی آ جائیں گے, مصطفیٰ بھی آ جائیں گے, ہمارا دل بھر جائے گا اللہ کی محبت سے, مصطفیٰ کی محبت سے. کریں گے, بولو کریں گے انشاءاللہ. بلکہ جتنے لوگوں کو بیڑی سگریٹ گٹکا تمباکو کی عادت ہے نا, موبائل کی بھی عادت ہے, موبائل کی تو اتنی خطرناک عادت ہے, ابھی یہاں سلام پھیریں گے باہر جائے گا, کیا ہوا بھائی جمعہ میں کیا ہوا, کیا یوں نکالے گا اور یوں دیکھے گا, اس کو کہتے ہیں انگلی کرنے کی عادت, یوں کرے گا. تو یہ سب عادت ہے نا, تو یہ عادت چھوٹے گی کیسے. آپ کسی کو بولو گٹکا چھوڑ دے, تمباکو چھوڑ دے, ہاں مولانا
مائک پہ تیرا بولنا بہت آسان ہے، میرے لیے چھوڑنا بہت مشکل ہے. نہ میرے پیاروں، اللہ فرماتا ہے نماز پڑھو، نماز پڑھو، تمہیں اللہ بھی ملے گا، بولو انشاءاللہ، مصطفیٰ بھی ملیں گے انشاءاللہ. اور جتنی گندی عادتیں ہوگی اللہ آٹومیٹک چھڑائے گا. ایک زمانہ آئے گا نماز پڑھتا رہے گا نا، ایک زمانہ آئے گا گٹکا آئے گا، پھینک دے، اور دوست کو بولے گا یہ گٹکا میرے سامنے نہیں لانے کا. اور دوست بولے گا یار تو اتنے گٹکے کھاتا تھا، کیا ہوا؟ آواز آئے گی میرا بندہ نمازی بن گیا، میں نے دل کو صاف کر دیا، ساری گندگیوں کو ہٹا دیا. بولو سبحان اللہ. کرنے والا کون؟ اللہ. ساتھ میں بولو نا، کرنے والا کون؟ اللہ. تو یہ علاج یہ ہے، ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے. کون کون تیار ہے؟ سب لوگ ہاتھ اوپر کریں اور سب لوگ ساتھ میں بولے انشاءاللہ. آج کی جمعہ بولو انشاءاللہ، موت کی شام بولو انشاءاللہ. ہماری نماز قضا، ساتھ میں بولو ہماری نماز قضا، پکا وعدہ نہیں انشاءاللہ. اور نماز پڑھنے کے 2 فائدے. پہلا فائدہ گناہ ختم، نمبر 2 پیسہ ہی پیسہ، حلال روزی. اور سب سے بڑا فائدہ اللہ فرماتے نمازی ہوگا جنتی ہوگا. بولو نمازی ہوگا اور بے نمازی ہوگا تو جہنمی ہوگا. اللہ نے فرمایا نماز پڑھ لے گناہ چھڑا دوں گا. اللہ نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے میری بندیوں، گھر جا کے اعلان کر دینا ہم، میری بیوی، میرے بچے، میرے ماں باپ، ہم سب نماز پڑھیں گے. اللہ فرماتے نماز پڑھتا جائے گا، یہ بیڑی سگریٹ تمباکو گٹکا موبائل کے گندے کام میں خود چھڑاتا جاؤں گا. اللہ کہتے ہیں نماز پڑھتا جائے گا تجھے اللہ مل جائے گا، تو نماز پڑھتا جائے گا تجھے مصطفیٰ مل جائیں گے. اور تو نماز پڑھتا جائے گا، روزی کی فکر مت کرنا، روزی تیرے دروازے پر خود آ جائے گی. تو وہ لوگ سب پڑھیں گے نا انشاءاللہ. آمین یا رب العالمین. اچھا میرے کو ایک کام کرنا ہے. ہم لوگ کہاں بیٹھے ہوئے اس وقت؟ نہیں صاحب بولو نا، کس کے گھر میں بیٹھے؟ یہ کسی کا گھر تو نہیں نا، یہ تو صرف اور صرف اس کا گھر ہے. اچھا ہمارے گھر میں اگر کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے، جیسے کبھی نل ٹوٹ جاتا ہے، کبھی موٹر خراب ہو جاتی ہے، کبھی ٹیوب لائٹ نہیں جلتی ہے، کبھی بلب نہیں جلتا ہے، کبھی ایئر کنڈیشن نہیں چلتا ہے، کبھی پنکھا نہیں چلتا ہے، بتاؤ پریشان ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ ہم لوگ کتنا پریشان ہوتے. پلمبر کہاں ملے گا، الیکٹرک والا کہاں ملے گا؟ میرے پیاروں یہ اللہ کا گھر ہے. اور ایک بات سن لینا، جس نے اللہ کا گھر بنایا، صحیح علماء نے لکھا، ولیوں نے لکھا، اللہ کا گھر دل سے دے دے، اللہ مرنے سے پہلے تجھے ابجو پتی بنا دے گا. اور جب تیرے پاس اتنا پیسہ آئے گا تو لوگوں کو کہے گا میں غریب تھا، اتنا آ گیا. غیب سے اللہ کی آواز آئے گی میرے گھر میں دیا تھا، اتنا دیا، اور دے دیتا تو جنت کا محل بھی تجھے عطا کر دیتا. اسی لیے ہمارے نبی نے فرمایا جو اللہ کا گھر بناوے اللہ جنت میں اس کا محل بناوے. تو میرے پیارو یہ میں مسجد میں آیا، ہمارے شوکت بھائی کو میں نے خود پوچھا، شوکت بھائی نا خود پوچھا کہ کیا پرابلم ہے. یہ مسجد کا جو ہم در و دیوار کو دیکھتے ہیں، اس کا وضو خانہ دیکھتے ہیں، 2 لاکھ کا بجٹ ہے، 2 لاکھ کا بجٹ ہے. ہم اتنے سارے لوگ یہاں پر جمع ہیں. چلو ہر ایک کی اپنی اپنی کیپیسٹی ہوتی ہے. میرے کو معلوم ہے میری 10 منٹ اور جائے گی، لیکن اس 10 منٹ میں انشاءاللہ یہ یقین کر کے چلو ہم اللہ کے گھر کی محنت کرتے ہیں، گنہگار آئے ہیں، اور جاتے جاتے جنت کی سرٹیفکیٹ لیتے ہوئے جائیں گے انشاءاللہ. کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے. بھائی اللہ کے گھر کی مدد کریں گے، سب کریں گے انشاءاللہ. جو آپ کے پاس ہوئے وہ دے دو. چلو کھڑے ہو جاؤ، میری ملاقات کرو، میرے ہاتھ میں رکھتے جاؤ اور جمع کرتے جاؤ. شوکت بھائی 10 منٹ کے اندر اللہ چاہا اللہ بہت کام کروا دے گا. وضو خانے کا کام باقی. اور یاد رکھو جماعت کھانے سے زیادہ ضروری ہے. کیوں کیوں کیوں؟ قرآن کہتا ہے فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، پہلے وضو کرنا تو تیری نماز صحیح کروں گا. وضو نہیں کرے گا تو نماز بھی صحیح نہیں ہوگی. پہلا کام وضو خانے میں، ہمارے بھائی بہت اچھی بات کہتے ہیں، وضو خانے میں جو ثواب ملتا ہے وہ مسجد میں جماعت خانے میں وہ ثواب نہیں ملتا، کیونکہ وضو ہی مقدمہ ہے، اس سے سٹارٹ ہوتا ہے. تو چلو بھائی وضو خانے کا بھی معاملہ ہے، جماعت خانے کا بھی معاملہ ہے، در و دیوار کا معاملہ ہے، بہت سارا ٹوٹا پھوٹا معاملہ ہے. تو چلو شروع ہو جائے. دیکھو ہمارے بیٹے یونس آ گئے ماشاءاللہ. جنید بھائی کی طرف سے دیکھو ہمارے جنید بھائی اورا والا ماشاءاللہ کتنے ہیں؟ 5000 روپے انہوں نے دیے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حاجی جنید اورا والا کی عمر میں برکت عطا فرمائے. تو یونس انہوں نے